كريم شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پارہ نمبر 8 ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے تمام تر فیصلے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ان فیصلوں کو اپنی امت تک پہنچانے والے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی جو آپ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق نہیں تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس فیصلے کو تبدیل بھی کیا گیا، اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینا آدمی ہوں اور میرے لیے گھر سے کوئی راہبر بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے آئے، اور راستے کی دشواریاں مجھے پریشان کرتی ہیں، تو کیا میں اپنی نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ابھی واپس مڑے تھے کہ آپ نے ان کو دوبارہ بلا لیا، دوبارہ بلایا اور پوچھا اے عبداللہ کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے آواز اذان کی پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَجِبْ تو پھر اذان کا جواب دے، یعنی اذان میں حکم ہے نا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، تو پھر تمہیں اس حکم کا جواب دیتے ہوئے، اس حکم کو قبول کرتے ہوئے مسجد میں پہنچنا ہوگا۔ یعنی مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرے۔ مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرے۔ کسی مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بلا عذر گھر بیٹھ کر اپنی نماز ادا کرے۔ جماعت کے ساتھ شامل ہونا مرد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایک نبینے صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں، وہ نہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی جماعت چھوڑ سکتا، اور جماعت کا جو معاملہ ہے یہ کتنا سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام مقرر کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے راکھ بنا دوں جو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے باجماعت نماز ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے اسی طرح نماز کو باجماعت ادا کرنا فرض ہے، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، خواتین اس حکم سے مستثنا ہیں۔ خواتین اگر اپنے گھروں میں جماعت کا اہتمام کریں یا وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہوں تو ان کے لیے ایک اضافی اجر ہے، لیکن اگر خواتین جماعت کا اہتمام نہ کر سکیں یا جماعت میں شامل نہ ہو سکیں تو بہرحال وہ گنہگار نہیں ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی
کہ جتنے بھی فیصلے حلال و حرام کے اور جائز و ناجائز کے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تو پھر ہمیں کیسے اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کام کو جائز کر لیں؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے منع تو نہیں کیا گیا۔ اگر عبادت کا وہ قائم جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر دیتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے نہیں دکھایا اور آپ نے اس کو بیان نہیں کیا تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا ہی ایک مسلمان کی نشانی ہے اور ایک مسلمان کی علامت ہے، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو اعمال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل جاتے ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو اعمال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملتے ان کو بطور عبادت قبول نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا اس بات کا حکم ہے۔ ظاہر گناہ سے مراد کیا ہے اور باطن گناہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی، ظاہر گناہ سے مراد کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یا اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، اور باطن گناہ سے مراد چھپ کر تنہائی میں گناہ کرنا۔ دوسرا معنی، ظاہر گناہ سے مراد عملی گناہ ہے جو نظر آتے ہیں، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ نظر آتی ہیں چیزیں۔ اور باطن گناہ سے مراد عقیدے کے گناہ ہیں جو انسان کے نظریات کے اندر جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے ظاہراً گناہ کرنا یہ کتنا برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تھا اس گناہ کو یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے کہ میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں فلاں جگہ پہ گیا، پھر یہ ہوا یہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں وہ اپنی بکواس اپنے منہ سے خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا بندہ جو اپنے گناہ کو، جس گناہ کو اللہ نے چھپا لیا تھا، اس گناہ کو یہ خود لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اس بندے کو معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کی حدوں کو پامال کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنا، ان کی بھی بڑی نحوست ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں گے۔ اور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ گناہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی تنہائی میں نیکیاں تو بڑی کرتے ہوں گے وہ، لیکن ان کی تنہائی ایسی ہوگی کہ اپنی تنہائی میں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرتے ہوں گے، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو وہ اختیار کرتے ہوں گے، ان حرام اللہ کی حدوں کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کی حدوں کو توڑنے اور حرام چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جس طرح نیکی کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہ کرنے سے انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، نیک اعمال کرنے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیک اعمال کرنے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور حفاظت کیا ہے کہ ہم رمضان میں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن پھر اگلے 11 مہینے ہم ٹکا کے گناہ کرتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے یہ جو رمضان کے ہمارے اعمال ہیں پھر یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو ہم نے جب اللہ نے توفیق دی، ہم نے وہ نیک اعمال کیے
تو ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اللہ کے حدوں کو پامال نہیں کرنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جانا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 143 اور 144، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، ایک جوڑا بھیڑ کا، ایک جوڑا بکری کا، ایک گائے کا اور ایک اونٹ کا، 4 جوڑے ذکر کیے ہیں، کل 8 جانور بنتے ہیں۔ اور ان 8 جانوروں کو احادیث کی روح سے دیکھا جائے اور قرآن پاک کی کچھ دوسری آیات کو ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 8 جانور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ قربانی کا عمل بھی ایک بڑا عظیم عمل ہے، تو صاحب حیثیت لوگوں کو اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ تو ان 8 جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، تو ان 8 جانوروں کو ہی بطور قربانی کے جانور ہمیں لینا ہے۔ ان 8 کے علاوہ کوئی 9واں جانور قربانی کے طور پر شامل نہیں کرنا۔ بھینس کو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں میں شامل کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے شامل کیا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اس مسئلہ میں امت کے علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس بات کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ قربانی کے طور پر بھینس کو ذبح کیا جائے، لیکن کچھ علماء اس بات کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اب مسئلہ اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ جائز کہہ رہے ہیں، کچھ ناجائز کہہ رہے ہیں، یعنی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ متشابہ چیز ہو گئی کہ جس کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا واضح نہیں ہو رہا، دونوں طرفہ دلائل موجود ہیں، دونوں طرفہ لوگ اپنی اپنی رائے کے مطابق کچھ چیزیں بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اب جو متشابہ چیز ہے، میں اس بات کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں کہ جائز کہنے والوں کا موقف ٹھیک ہے یا ناجائز کہنے والوں کا موقف ٹھیک ہے۔ ایک درمیانی راہ کیا ہے کہ یہ ایک متشابہ معاملہ بن جاتا ہے، اور متشابہ چیز کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جو اس کے درمیان ہے وہ متشابہ چیزیں ہیں۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ جس نے متشابہات سے خود کو بچا لیا اس نے اپنا دین بھی اور عزت بھی بچا لی، اور جو شخص متشابہات میں پڑ گیا تو قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ہی دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو متشابہ چیزوں سے بچ گیا تو وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور جو متشابہ چیزوں میں گرا وہ گناہوں میں واقع ہو جائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم متشابہ چیزوں سے دور رہیں، اور اگر ہم متشابہ چیزوں سے دور نہیں رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے گناہ کا راستہ کھول دیا جاتا ہے اور گناہ میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کا مال اگر کسی کے پاس موجود ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس راستے کے تو زیادہ اچھا ہو۔ اچھا کس کے اعتبار سے؟ ہمارے اعتبار سے نہیں، ہمارے لیے اچھا نہ ہو، بلکہ اس مال کے لیے جو اچھا ہو۔ تو مال کی اچھائی کیا ہے؟ مال کی اچھائی یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو، اور اسی کے معنی میں ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو ایسے نہ چھوڑو کہ اس کو زکوٰۃ ختم کر دے۔ یتیم کے مال کو ایسے نہ چھوڑو کہ اس کے زکوٰۃ ختم کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یتیم کے مال میں اگر اتنا زیادہ مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو ایسے رکھ نہ دیا جائے کہ ہر سال پھر اس میں سے زکوٰۃ نکلتی رہے گی اور وہ مال آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے گا۔ ایسے نہ کرو، بلکہ اس مال کا کاروبار کرو، جس طرح اپنے مال کو جو تمہارے پاس موجود ہے، اپنے مال کو تم بڑھانے کے لیے اس کو کاروبار میں لگاتے ہو،
تو تمہارا مال بھی بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس میں تمہارے گھر کے اخراجات بھی نکلتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تو زکوٰۃ بھی نکلتی رہتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نکلنے سے، تمہارے اخراجات کے نکلنے سے اس مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ بدستور وہ تھوڑا تھوڑا وہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے پاس جو تمہارے یتیم کا مال جو تم نے رکھا ہوا ہے، اس یتیم کے مال کو بطور امانت رکھنا ہی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو کاروبار میں لگا کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی۔ لیکن ایسا شخص جسے کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، ایسا شخص جسے کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، وہ پھر اس پنگے میں نہ پڑے۔ یہ نہ ہو کہ وہ سارے کا سارے ڈبو دے، بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا بہت منافع ملتا وہ حادثہ ہی جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17، جس میں اللہ رب العزت نے شیطان کا ایک معاملہ بیان کیا ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے میں بھی گمراہ ہو گیا ہوں، لہذا اس کو میں گمراہ کروں گا۔ اور کیسے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں آنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے سے آنے کا مطلب کہ وہ مستقبل کا ڈراوا دے گا، اگر تو یہ کرے گا تو یہ دیکھ تجھے اتنا رشوت یہاں سے مل رہی ہے، اور اتنی تجھے بڑی آفر مل رہی ہے، اگر تو یہ کام کرتا ہے تو تیرا عہدہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، تیرا سکیل کتنا بڑھ جائے گا، تیری تنخواہ کتنی بڑھ جائے گی، اور اگر تو نہیں کرے گا تو پھر تیرے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو مستقبل کا ڈراوا دے کے، مستقبل کا جو نا پریشانی اس کے ذہن میں ڈال کے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ حرام کو کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ اکثر کیوں حرام کو قبول کر، حالانکہ ان کی جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے اس حلال میں پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے۔ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کے لیے گھر بھی ہونا چاہیے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی اخراجات ہیں، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے اس کو، اس کی اتنی ساری فیس ہے، کیسے پوری ہوگی، یہ وہ۔ تو ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہم انسان پھر حرام کے پیچھے دوڑتا ہے، اور یہی مستقبل کا جو ڈر ہے وہ شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور انسان اس ڈر کو قبول کر کے حرام کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ماضی کا پچھتاوا بھی دیتا ہے۔ پیچھے سے مراد کہ ماضی کا پچھتاوا بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص خیر کی طرف آنا چاہتا ہے نا، تو اس کو اتنا تو نے حرام کام کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، وہ کس منہ سے جائے گا، اور کس منہ سے اللہ سے معافی کیوں معافی مانگے گا؟ تجھے اللہ نے معافی کیسے کرنا ہے؟ تیری توبہ قبول ہی کیسے ہوگی؟ تو اس طرح کے جملے بول کے انسان، شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وان ایمانہم، دائیں جانب سے بھی آئے گا۔ کیسے؟ یہ دائیں جانب نیکی کی جانب ہے نا، نیکی کا راستہ ہے، تو نیکیوں کا گھمنڈ دیتا ہے دل میں، تو اتنا نیک ہے، تو نمازیں پڑھتا ہے، تو تہجد گزار ہے، تو ہر سال حج کر کے بھی آتا ہے، یہ دیکھ تو نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو نے فلاں یتیم کی پرورش بھی کی تھی، تو نے فلاں بیوہ کو راشن بھی دیا تھا نا رمضان میں، تو کوئی گل نہیں، اینو چھری پھیر دے، کی فرق پیندا ہے؟ تو نیکی کا گھمنڈ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور جب انسان کے دل میں نیکی کا گھمنڈ آتا ہے نا، نیکی کی نمائش کرتا ہے، تو اللہ کی رضا وہاں ختم ہو جاتی۔ پھر انسان کی طلب یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرے، اور شیطان یہ نیکی کے گھمنڈ بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور بائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ کہ گناہ کا شوق دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو
کمال کی ترتیب بیان کی ہے کہ شیطان انسان کو فوری طور پر پہلا حملہ گناہ کا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے پورا تیار کرتا ہے اس کو. پہلے مستقبل کا ڈر اس کے ذہن میں بٹھائے گا، پھر ماضی کا پچھتاوا اس کے ذہن میں بٹھائے گا، پھر نیکی کا گھمانڈ اس کے ذہن میں ڈالے گا، اور پھر آخر میں جا کے پھر گناہ کی طرف ڈالتا ہے، تو یہ انسان گناہ کی طرف لگ جاتا ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے من بین ایدیہم و من خلفہم کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی ہے. ان ایمانہم ان شمائلہم کی تفسیر یہی کی ہے کہ دائیں جانب سے مراد نیکی کا گھمنڈ ہے اور بائیں جانب سے مراد گناہ کا شوق ہے. لیکن من بین ایدیہم و من خلفہم کی تفسیر انہوں نے یہ کی کہ ایدیہم سے مراد دنیا کا دھوکہ ہے، کہ شیطان سامنے سے آتا ہے، مطلب کہ ان کو دنیا کے دھوکے میں ڈالتا ہے. یہ دیکھ کتنی خوبصورتی دنیا کی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ عہدہ، یہ بادشاہت، یہ جو نا چودراہٹ، یہ ساری چیزیں یہ خوبصورت بنا کے اس کو پیش کرتا ہے اور دنیا کے دھوکے میں انسان کو ڈالتا ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ، اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے. ایدیہم سے مراد دنیا کا دھوکہ دیتا ہے اور خلفہم سے مراد آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے 4 جہاد بیان کی ہیں جو شیطان نے کہا تھا کہ 4 جانب سے حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے. جہاد کل 6 ہوتی ہیں، 2 جہت رہ گئی باقی، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی. لہذا اوپر سے بھی حملہ نہیں کر سکتا اور نیچے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا. اور اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہی 2 راستے بچتے ہیں ہمارے پاس. شیطان کے حملے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیچے کا راستہ یعنی کہ سجدے کا راستہ ہمارے پاس بچتا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکا دیں تو ہم شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں. اور صرف سر کو جھکانا ہی کافی نہیں ہے، اوپر کا جہت بھی استعمال کرنی ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں. اور دعا کرنے والا بھی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھنے والا، اللہ سے مانگنے والا بھی شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر پائے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو سکے. آج کے پارہ کی آخری چیز، آخری سبق حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا گناہ اور ایسی غلطی کرتے ہو جو تم سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. اور ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی اپنا معاملہ کرتے تھے. مرد اپنے مردوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش پوری کرتے تھے. تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو اس قوم سے پہلے کہیں نہیں ملتا تھا. تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی آیا. تو آج انسان تو وہی ہے نا، اور انسان کی خواہشات بھی وہی ہیں. اللہ نے انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگایا، بھوک بھی لگتی ہے، اور جنسی خواہش بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری موجود ہے، ہم جنس پرستی کی. مردوں کے ساتھ مردوں کا مردوں کے ساتھ معاملہ، اور خواتین کا خواتین کے ساتھ معاملہ. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں. جب بچے باشعور ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں، تاکہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی غلطی آئے ہی نہیں. تو اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرتے ہوئے جو حلال ذریعہ اللہ نے رکھا ہے وہاں بھی کچھ اصول اور پابندیاں ہیں. اللہ رب العزت نے صرف ایک جگہ جو ہے وہ مرد کے لیے حلال کی ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں بچے کی پیدائش ہے. اس کے علاوہ کوئی جگہ کسی بھی طریقے سے
اپنے جنسی عضو کو استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے صرف وہ جگہ، اس کے سوا کسی جگہ اپنی خواہش کو پورا کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جو حکم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے لگایا گیا کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو پہلے نہیں تھا، جو فطری کام نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جتنی اجازت اللہ نے دی ہے نا، اگر ہم اتنے میں ہی رہیں، اس میں خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور عزت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی ہے۔ اور اگر ہم اپنی حد پار کرتے ہیں تو نہ عزت رہتی ہے، نہ فائدہ ملتا ہے، اور گناہ میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کو سمجھتے ہوئے اور اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اللہ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔